السلام علیکم جی، صبح خیر، لندن سے گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عافیت کے سائے میں آباد اور شاد رکھے. تو کل بھی میں ویلاگ نہیں کر سکا، آج بھی بڑی مشکل سے میں خود کو تیار کر پایا ہوں کہ آپ سے باتیں کروں. وجہ یہ ہے کہ میں بڑے ایموشنل سا سینٹیمنٹل سا کرائسس سے گزر رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ دو قبیلوں کی لڑائی تھی، ایک قبیلہ بہت طاقتور تھا. یہ کہانی یادوں کی طرف پھر آپ دیکھتے ہیں نا، جنرل قمر جاوید باجوہ، فیاض حمید کا استعفے کی خبر آ گئی، باجوہ فارملی چلا گیا. تو اب پھر وہ وقت آتا ہے کہ اب لڑائی اوور، یہ والا قبیلہ ہار گیا. دو قبیلے تھے، یہ بہت طاقت رکھتا تھا، ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا جو ان کو رزسٹ کر رہا تھا. میں اس قبیلے جو رزسٹ کرنے والا قبیلہ ہے اس کی آخری صف میں کھڑا ایک چھوٹا سا سپاہی تھا. اور کل سے میں کیلکولیٹ کر رہا ہوں کہ سفر میں کیا کھویا کیا پایا. تو یہ جو یوٹیوب چینل ہے، اس کی جو پہلی ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی وہ آج تک پڑی ہے، میں نے کبھی ریموو نہیں کی اور وہیں رکھوں گا، صرف سمجھانے بتانے کے لیے کہ تلخیوں کو اب ختم کرنے کا وقت ہے. ڈاکٹر بابر اعوان عمران خان کے قریبی ترین ساتھی ہیں. ابھی تک عمران خان کے ساتھ قریبی ترین بابر اعوان کے کہنے اور اصرار پر میں نے یہ ٹی وی چینل شروع کیا تھا، یہ یوٹیوب چینل شروع کیا تھا. اور ڈاکٹر بابر اعوان کا میں نے شکریہ بھی ادا کیا تھا. اور اس ویڈیو میں نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے بھائیوں جیسی شفقت رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ، یعنی ان کی پارٹی کے ساتھ بالکل نہیں ہوں، لیکن مشورہ دے رہے ہیں کہ یوٹیوب کر لو. اب وہ اگر وقت میں یوٹیوب پہ جب یہ شروع کیا تھا، اگر میں باقاعدہ مدد مانگتا ڈاکٹر صاحب سے، بابر اعوان صاحب سے، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی سپورٹ اگر مانگتا، اس وقت مانگتا، تو اور ان کے ساتھ باجوہ ڈاکٹرائن کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، تو آج حالات بڑے مختلف ہوتے، زندگی بڑی مختلف ہوتی. شاید سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی سپورٹ آ جاتی میرے چینل کو، تو یعنی آپ سوچ سکتے ہیں پھر. لیکن اینی وے وہ میں نے نہیں کیا اور میں پی ٹی آئی کے خلاف بولتا رہا. تو ڈاکٹر بابر اعوان ہوں یا باقی پی ٹی آئی میں جو ذاتی دوست تھے، چودھری فواد سمیت، اور ولید اقبال اور شفقت محمود، اور مطلب یہ ان میں سے کوئی بھی ایسا تو نہیں ہے نا جو جون 2018 کا مجھے وہ وقت یاد آیا جب عمران خان میرے والد کی عیادت کو ہمارے غریب خانے لاہور گھر تشریف لائے. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ بھی آئی. یہ وہ وقت تھا جب آسمان پہ وہ سرخی، شفق پہ وہ سرخی نمودار ہو چکی تھی، جس کے پیچھے سب کو معلوم تھا کہ عمران خان کے اقتدار کا سورج اب طلوع ہونے کو ہے. اور میرے لیے بہت مشکل تھا کہ اس وقت میں ان کے خلاف بولنا شروع کرتا. نتائج کا بھی مجھے اندازہ تھا، لیکن میں بولتا رہا، جس کو صحیح سمجھا بولتا رہا. نتیجہ بھگتا، 1.5 سال کی بے روزگاری بھگتی. اس 1.5 سال میں اپنے دوستوں کو دنیا سے جاتے دیکھا، وہ سارے جو ریزسٹ کر رہے تھے ان کو بے روزگار دیکھا، اسٹرگل کرتے دیکھا. میرے پاس ایک راستہ تھا کہ میں ملک چھوڑ کے یہاں آ سکتا تھا. یعنی 1.5 سال کو جو بے روزگاری کاٹی، اس میں ظاہر ہے پھر وہ والد صاحب مجھے سپورٹ تو کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اور بھی آپ کے بھائی ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں پھر وہ پیسہ، تو آپ کو پتہ ہے ایسی چیز ہے خاص طور پہ مطلب رشتوں میں زہر ڈال دیتا ہے. تو وہ زہر اتر گیا رشتوں میں، میرے سارے رشتوں میں زہر اتر گیا اور مجھے وائنڈ اپ کر کے یہاں آنا پڑا. میں آپ سے گزارش کروں کہ والدین کو اس عمر میں چھوڑ کے آنا، جب انہیں اپنی اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یہ درد یا کرب، یہ بس وہی درد جانتا ہے جو اس کرب سے گزرا. مجھے والدین کو اس عمر میں چھوڑ کے آنا پڑا، میرے بچوں کو ان سے دوری ہو گئی. میں وہ بد نصیب بیٹا ہوں جو اپنے والدین کی جو بیماری ہے الزائمر، دونوں کو ہی الزائمر ہو گیا. میں وہ بد نصیب بیٹا ہوں جو ان کے الزائمر یعنی یادداشت کھو جانے کا جو مرض ہوتا ہے، میں اس مرض پہ گویا ایک طرح کا اطمینان حاصل کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ ان کو یادداشت ہی نہیں ہے، ان کو یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ ان کا بیٹا یا آگے ان کے پوتے پوتیاں ان کے ساتھ نہیں رہ رہے، تو مطلب ان کو یاد ہی نہیں ہے. تو وہ جدائی کا وہ عذاب جو میں نے سہا، میرے بچوں نے سہا، وہ جدائی کا وہ عذاب ہر روز ان کو نہیں سہنا پڑا. اس بیماری سے چلو تو اس سے محفوظ رہ گئے. تو بہرحال ایک گھر تھا وہ بک گیا اور بدلے میں گالیاں اور لفافے کے الزام، ننگی ترین گالیاں، یہ ملا. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہاں پہ چونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ چونکہ وہ اب ہار چکے. یعنی میں نے تو خیر کیا، میرے اصل بہادری ان لوگوں نے دکھائی جو پاکستان کے اندر موجود تھے، جن کے پاس یہ باہر جانے کی سہولت یا میسر نہیں تھی، یا تھی تو انہوں نے اس کو اویل نہیں کیا اور وہ وہاں بیٹھ کے لڑتے رہے. وہ سارے کے سارے انہوں نے بڑے دلیری اور ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا. میں ان کی جرت کو اپنے ساتھیوں کی جو مجھ سے بہت آگے کھڑے ہیں، دلیری میں، ہمت میں، ضمیر کی عدالت میں مجھ سے بہت آگے کھڑے ہیں، میں ان کی کاوشوں کو سلام پیش کرتا ہوں. آج وہ سرخرو ہوئے اور میں یہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس تمام عرصے میں یہ جھیل گواہ ہے میری جو ریزسٹنس میری رہی.
ان ظالموں کے خلاف تاریخ کی عدالت میں جو رجسٹنس میری رہی. میں یہ وضاحت کرنا بہت مناسب ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے میاں محمد نواز شریف نے کبھی بھی ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا کہنا ہے یا کیا نہیں کہنا. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو سپورٹ کروں. میں یہ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ سے تو میری زندگی میں ایک ملاقات بھی نہیں ہے. میں کبھی ایک دفعہ بھی ان سے نہیں ملا. اور ابھی جب وہ یہاں آئی ہیں, میاں نواز شریف صاحب نے مجھے آخری دفعہ طلب اس کیا تھا جس دن وہ تشریف لا رہی تھی, اور ان کے ساتھ ملاقات میری جب ختم ہوئی تو سب کی ایک محفل تھی. جب وہ ختم ہوئی تو ان کے استقبال کے لیے لوگ چل پڑے. میری جو کہ عادت نہیں استقبال والی, تو میں خاموشی سے گھر کو آ گیا. تو میں اس بات کی مطلب ہے آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ مجھے انہوں نے کبھی نہیں کہا. ہاں, لیکن میں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ نواز شریف نے اس تمام عرصے میں نہایت شفقت کا مظاہرہ مجھ سے کیا, مجھے بڑی عزت بخشی. میری ایفرٹس کو انہوں نے اس قابل جانا کہ مجھے وہ دعوت دیں اور مجھے شاباش دیں, میرا حوصلہ بڑھائیں. اور ان کا ایک عظیم اخلاق کے وہ مالک ہیں, اور ان کے اخلاق اور ان کی شفقت اور ان کی ذرا نوازی نے مجھے بہت حوصلہ دیا کہ میں اپنی لڑائی لڑتا رہوں, میں کھڑا رہوں. اور الحمدللہ کس حد تک میں کامیاب رہا, کس حد تک نہیں, یہ فیصلہ آپ کریں, لیکن میں کھڑا رہا. اور ایک ان کے نظریاتی قلعے پر میں نے کھل کے ان کو سپورٹ کی, اور میں ان کے اس قلعے پہ چوکی داری کی ہے میں نے. لیکن اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اب وہی جون 2018, اب شفق پہ وہ سرخی نمودار ہو چکی ہے جس کے اب نواز شریف کا اقتدار کا سورج طلوع ہو رہا ہے. اب سامنے نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کے اقتدار کا سورج اب یہ اقتدار میں آ رہا ہے. اور تاریخ کا میں طالب علم ہوں, میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کی آزمائش, آپ کی مشکل, آپ کی ابتلا کا جو دور ہوتا ہے اس میں آپ کے ساتھی, آپ کے ساتھ جد و جہد کرنے والے, آپ کی آواز میں آواز ملانے والے, اور آپ کی آواز میں آواز ملا کر اس کی قیمت ادا کرنے والے لوگ, وہ اور لوگ ہوتے ہیں. اور جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں اس وقت آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں. یعنی آپ کی آزمائش اور مشکلات کے ساتھی آپ کی ایک دور اقتدار میں آپ کے ساتھی نہیں رہتے, بلکہ وہ بوجھ بن جاتے ہیں. یعنی ایک طرح سے وہ ایک عذاب بن جاتے ہیں, تو پھر ان سے جان چھڑائی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمام وہ لوگ جو پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے رہے یا ایٹ لیسٹ ان کو اپوز کرتے رہے, یہ جو چوروں کا ٹھگوں کا ٹولہ تھا, قمر جاوید باجوہ, فیض حمید, ان لوگوں نے جو کیا, عمران خان, اس بات کو وہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی آدمی, کیونکہ اب نواز شریف کے اقتدار کا سورج طلوع ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. اب جا کے جو آدمی مجھ سمیت نواز شریف سے جا کے یہ کہے گا کہ دیکھیے جناب, ہم نے تو آپ کی آزمائش کے دور میں یہ بھی قیمت دی, تو وہ بھی قیمت دی, تو یہ بھی کیا, تو وہ بھی کیا. یہ جو داستانے رونے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو ٹھڈوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود جا کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے یہ قربانی دی, تو اب آپ مجھے اس کا صلہ دے دیں, مجھے اس کی یہ قیمت دے دیں, مجھے کمپنسیٹ کر دیں, کیونکہ اب آپ کی حکومت آ رہی ہے. تو ہر وہ شخص جو اقتدار جب آ رہا ہے لیڈر کے پاس, اور اس وقت جا کے اس کو اپنی قربانیوں کی داستانیں سناتا ہے اور اس سے صلہ مانگتا ہے, تو وہ اپنی ہر قربانی, ہر نظریے کو خود اپنے پیروں تلے رون دیتا ہے. وہ خود کو عزت کے قابل پھر چھوڑتا نہیں, کیونکہ وہ قیمت وصول کرنے چلا گیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ اب چونکہ طاقت حکومت آ رہی ہے, تو اب ذرا ہیلو جی, میں ذرا یاد ہے وہ ٹائم جب میں تھا, کوئی اور نہیں تھا. یہ جو کہنے والے لوگ ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کا مذاق اڑتے. میں نے پیپلز پارٹی میں رحمان ملک کے فلیٹ میں بینظیر بھٹو کا 2008 میں میں نے ایک انٹرویو کیا, اور وہ ٹکٹس کے لیے لوگ آ رہے تھے, اپلائی کر رہے تھے الیکشن کے لیے. تو وہ تمام لوگ آ کے جو اپنی قربانیاں بتاتے تھے اور اس کے بس ٹکٹ مانگتے تھے, جب وہ کمرے سے باہر جاتے تھے تو ان کا پھر جو مذاق اڑتا تھا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کانوں سے سنا ہے. ناہید خان صاحبہ وہاں پریزنٹ تھیں, شہری رحمان تھیں, فرت اللہ بابر تھے, رحمان ملک, اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ بھی تھے. تو آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. تو مجھے کسی طرح کا, یعنی میرے لیے اب آپ ایموشنل کرائسس بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک تو یہ کہ ان لوگوں کے جانے سے ایموشنل کرائسس یہ تھا کہ فیض حمید کو اندازہ بھی نہیں ہوگا, قمر جاوید باجوہ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا, آصف غفور کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے تجربوں کی وجہ سے, اور آئین شکنی اور سنگین غداری, اس لیے سنگین غداری ہوتی ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں تجربے, کہ اس کے نتیجے میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے. لوگوں کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے, دنیا سے چلے جاتے ہیں. بوڑھے والدین کو, اولاد کو علیحدہ روزگار کی تلاش میں ملک چھوڑنا پڑتا ہے, تنہائی کے عذاب کاٹنے پڑتے ہیں, جدائی کا کرب سہنا پڑتا ہے ان کے تجربوں کی وجہ سے. وہ تمام لوگ میرے دوست, ساتھی, اس قبیلے کے لوگ جو ان کے ظلم کو ریزسٹ کرتے رہے اور پاکستان میں رہ کر کرتے رہے,
وہ رضوان رضوی ہوں، وہ عمران شفقت ہوں، وہ ستور ہوں، یہ سارے لوگ یعنی وہ جتنے بھی لوگ ہیں، نصرت جاوید ہوں، طلعت حسین ہوں، ابصار عالم ہوں، متی اللہ ہوں، ایک بہت بہت لوگ ہیں، چھوڑے نہیں ہیں. یہ پاکستان میں رہ کے اس ظلم اور جبر کا مقابلہ کرتے رہے. یہ ضمیر کی عدالت میں، تاریخ کی عدالت میں، ہمت اور دلیری کے میدان میں مجھ سے بہت آگے کھڑے ہیں، اور میں ان کی دلیری کو سلوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ خود کو ایک دفعہ پھر یاد دلاتا ہوں کہ قربانیوں کی یا نظریات کی جو اپنی قیمت ادا کی ہوتی ہے، اس کے صلے نہیں مانگے جاتے، اس کی قیمت وصول نہیں کی جاتی، اور اس طرح کی کوئی امید رکھنا بھی دراصل اپنے ہی نظریات کی توہین ہوتی ہے. تو میرے پہ بھی یہ فرض ہے کہ اب میں یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ نواز شریف صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے شفقت کی اور حوصلہ بڑھاتے رہے، اور مریم نواز صاحبہ کی بھی دلیری اور جرأت کو سلام ہے. اسحاق ڈار صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہوں نے جب تک وہ یہاں تھے بڑی شفقت اور محبت سے رہنمائی کرتے رہے، کبھی کوئی سوال پوچھا تو جواب دیا. تو یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کی عزت احترام ہے. لیکن آج کے بعد اب چونکہ اقتدار، میں نے جیسے گزارش کی کہ شفق پہ وہ سرخی آ گئی ہے کہ اب ان پہ اقتدار کا وقت آ گیا، تو اب ان کے پاس ان کو سپورٹ کرنے کے لیے لوگوں کی کمی نہیں ہوگی. اب ان کو یعنی اب دنیا بدل گئی ہے. تو آزمائش کے تاریخ کا طالب علم وہ جانتا ہوں، آزمائش کے جو ساتھی ہیں وہ اور ہوتے ہیں. اب اقتدار کے ساتھیوں کا وقت آ گیا ہے. سو اس سے پہلے وہ کیا کشور کا گانا تھا، اس سے پہلے کہ تو مجھے چھوڑے مجھ کو ٹھکرائے، میرا دل توڑے، اپنا دل خود ہی میں توڑ جاؤں گا، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا. بڑا مشہور گانا. تو شہر تو چھوڑ کے، خیر میں نے تو جو بول کے چھوڑ دیا. اب تو نواز شریف صاحب کے لندن چھوڑنے کا وقت ہے، واپس پاکستان جانے کا وقت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ آج کے بعد ان کے نظریات کی چوکیداری جیسے آج تک میں نے کی ہے، آج کے بعد شاید ویسے میں نہیں کر پاؤں گا. اب وہ اقتدار میں ہیں اور میں پاکستانی قوم کا ایک ادنا فرد ہوں. میرے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ وہ کامیاب ہوں، اور یہ جنرل عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد یہ پاک فوج کے لیے، ملک کے لیے مبارک ہوں، اور ان کی بہت اچھی ٹیم بنے، اور پاکستانی قوم خوشحالی کا اور آئین کی سربلندی کا دن دیکھے. اور دعائیں سب ان کے ساتھ ہیں. لیکن اب وہ جو ماضی کی طرح سپورٹ ہوتی رہی ہے وہ اب میرے لیے ممکن نہیں رہے گی، کیونکہ اب یہ اقتدار میں آ رہے ہیں. تو اور جن سے لڑائی تھی اب وہ جا چکے. تو اب کیسی تلخی. اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت چلا گیا. اب تاریخ کو تاریخ ہی بن جانے دیا جائے تو انسان کا مستقبل اچھا ہوتا ہے، ورنہ تاریخ میں پھنسا رہتا ہے اور اپنا حال بھی بگاڑ بیٹھتا ہے اور مستقبل بھی بگاڑ بیٹھتا ہے. اب میرے لیے وہ وقت ہے کہ اب میں ذرا وہ جو لڑائی لڑی، جو دینا تھا وہ تو دے لیا. اب کو محنت مزدوری کی جائے، اور محنت مزدوری کر کے اب بچوں کی زندگی ہے جی، اب ادھر فوکس کروں. الحمدللہ یہ بہت اچھا ہوا کہ وہ عذاب جو ہم نے سہے وہ تو سہے، لیکن الحمدللہ بچے یہاں سکولز میں ایکسل کر رہے ہیں. تینوں ہی اپنی اپنی سکولز میں بہت ایکسل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو بس اب ٹھیک ہے، اب ان کی طرف توجہ کرو. اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے ہمسایوں، تمام دنیا کو شاد اور آباد رکھے، اور آئندہ کسی بھی جنرل باجوائی ڈاکٹر آئین سے پاکستان کو محفوظ رکھے. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.